السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح نوازنا ہے، اس پر شہداء خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ اہل ایمان کون ہیں اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد کی طاقت کو توڑنے کا جو ہمیں قیمتی موقع ملا تھا وہ ہم کھو کر چلے آئے ہیں، وہ موقع ہم کیوں گنوا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ ٹھہر کر آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ان کی ہمت نہیں پڑی اور وہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ پھر نہ پلٹ آئیں، یہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے جنگ احد کی دوسری صبح رسول خدا نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ابھی یہ معرکہ ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں کفار کے تعاقب میں ان کے پیچھے جانا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے زخموں سے ابھی تک خون جاری تھا، زخم ابھی تازہ تھے، وہ کل ہی جان لڑا کر موت کے منہ سے نکلے تھے اور انہوں نے کل ہی تو اپنے عزیز و اقارب کی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور ان کے درد کی شدت میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کی اکثریت بری طرح زخمی تھی۔ ایسے حالات میں رسول خدا نے انہیں پکارا تھا، اگرچہ یہ نہایت نازک موقع تھا مگر یہ وہ لوگ تھے جو سچے مومن تھے۔ انہوں نے فوراً ہی لبیک کہا اور وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراء الاسد تک گئے، جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس آیت کا اشارہ انہی جان نثاروں اور فداکاروں کی طرف ہے۔ ایسی حالت میں دشمنوں کے تعاقب میں جانے میں گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ ممکن ہے رسول اللہ چاہتے ہوں کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قریش کا تعاقب کریں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ تو ایک آزمائش تھی، ایک تجربہ تھا اور یہ اس مارکے کا کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے۔ اس سب کے بعد بھی مسلمانوں کی قوت اپنی جگہ موجود ہے اور ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں اور ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے اور ان میں بدلہ لینے کی طاقت باقی ہے۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا چاہتے ہوں کہ وہ فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ اس سے آپ قریش کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ابھی تک مسلمانوں کی قوت کو توڑا نہیں ہے، ان میں ابھی تک دوسری جنگ کی قوت باقی ہے۔ جس طرح سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ اس تعاقب سے یہ دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن جارح سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب جو بنو عبد الاشل سے تعلق رکھتے تھے، وہ احد میں شریک تھے۔ اس نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ احد میں شریک ہوئے تھے، میں تھا اور میرا بھائی تھا۔ معرکہ احد سے لوٹے تو ہم دونوں زخمی تھے۔ رسول اللہ کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نکلو، دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، کیا ہم سے رسول اللہ کی یہ جنگ رہ جائے گی؟ ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے اور ہم دونوں شدید زخمی بھی ہیں۔ لیکن پھر ہم دونوں رسول اللہ کے ساتھ نکل پڑے۔ میرا زخم بھائی سے کچھ کم تھا۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو میں اسے پیچھے سے تھامتا، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ بروز ہفتہ 15 شوال کو ہوئی تھی۔ دوسرے دن 16 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی اور حکم دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنا ہے، اور مؤذن نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں جو کل کے مارکے میں شریک ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھی عبداللہ ابن عبداللہ نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے اپنی بہنوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میری 7 بہنیں تھیں۔ میرے باپ نے کہا، برخوردار، نہ یہ میرے لیے مناسب ہے اور نہ یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان 7 عورتوں کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلیں،
اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کا شرف تمہیں دے دوں، اس لیے تم بہنوں کے ساتھ رہو۔ صرف ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ آپ کے ساتھ نکلے۔ مسلمان یہ بات جان گئے تھے کہ یہی ان کا نصب العین ہے، اس کے سوا ان کی زندگی میں اور کوئی ترجیح اور کوئی اہم بات نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی اور تمنا ہے۔ وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند آیات جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھیں۔ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، لہٰذا اس نے مقابلے سے بچنے کے لیے خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا، جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کر دیں کہ اس سال قریش نے تو بڑی زبردست تیاری کی ہے اور وہ اتنا بھاری لشکر تیار کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں سے کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ڈر جائیں گے اور وہ خوف زدہ ہو کر مقابلے پر نہیں آئیں گے۔ ابو سفیان نے بعض مشرکین کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم نے ایک بار پھر دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ مسلمانوں کو اس کی یہ بات پہنچی تو وہ تو مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا، مگر یہ سن کر مسلمانوں کا جوش و خروش اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ صرف اللہ کو اپنا وکیل اور مددگار سمجھتے تھے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے تھے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، اور جب لوگ انہیں مشکلات سے ڈراتے تو ان کا جواب یہ ہوتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ دعا ہے، آپ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے۔ تو پھر ایسے حالات میں انجام کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ نے توکل کرنے والوں کے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں اور جن کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکلات سے بچ کر بغیر کسی تکلیف کے واپس ہو گئے، وہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ واپس ہوئے اور کامیابی اور خوشی کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و نعمت کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابو سفیان نے مقابلے کا کہا تھا اور اب آپ 1500 مسلمانوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے، ادھر سے ابو سفیان 2000 کی فوج لے کر چلا، لیکن 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں ہے، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن تک بدر کے مقام پر اس کا انتظار کرتے رہے اور اس کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ یہاں اسی خوشی اور فضل و کرم اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ کفار واپس چلے گئے ہیں تو آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی لیے یہاں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا ڈر اور رعب تمہارے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو شیطان کی اس چال سے بچنا چاہیے، اس لیے وہ اہل قریش سے نہ ڈریں، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کے ساتھی ہیں جو خام خواہ تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ تم ان سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہی قوی، قادر، مطلق اور جبار ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں شیطان بہت ہی کمزور ہے۔ اگر مسلمان اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو وہ سب قوتوں کے مقابلے میں قوی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے بعد اب کلام کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ اہل کفر کے راستے پر تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذرا ان کی اس حرکت پر غور کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو خود ان کے لیے ایک مصیبت ہے، یہ تو ان کا نقصان ہے، اور اللہ نے یہ مصیبت ان کی قسمت میں لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کریں گے،
اور وہ کیا کیا کفر کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اچھا تم آخرت سے محروم ہوگے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان کے سامنے ایک واضح راہ ہدایت تھی، انہیں حق کا راستہ دکھایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کفر کی راہ کو اپنایا۔ اس لیے ان کو مزید مہلت دی گئی کہ وہ خوب گناہ سمیٹ لیں اور اپنے گناہوں میں جتنا چاہے اضافہ کر لیں۔ یہ مہلت ان کو وقت کے لحاظ سے بھی دی گئی اور خوشحالی کی صورت میں بھی دی گئی، اور یہ مہلت اور خوشحالی کا انجام گویا ان کے لیے ایک وبال اور مصیبت ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور اس جنگ میں کافروں کو فتح ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ حق و باطل کی جنگ میں حق کو ہی کامیاب ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اے اللہ، حق کو شکست اور باطل کو فتح کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان مصائب میں مبتلا ہیں اور کافر نجات پا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ان واقعات کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ مومنین کو آزمائش میں ڈالا گیا اور اہل کفر کو کیوں مہلت دی جا رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے کہ وہ کامیابی سے آگے بڑھتے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے براہ راست دشمن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے لیے نہایت ہی برا انجام تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کو اٹھائے ہوئے ہوں اور آخرت میں انہیں وہ عذاب کے مستحق ہوں۔ یہ ان کے لیے سخت آزمائش ہے کہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اور ان کے مقابلے میں آخرت میں اہل ایمان کے لیے بلند مقام، بلند مرتبہ اور انعامات ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ کا فضل خاص ہوگا، رحمتیں اور عافیتیں ہوں گی۔ ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں اپنی عافیت اور رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ہمیں اطاعت کی زندگی نصیب فرمانا اور سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔